تلاوت کردہ آیات کا ترجمہ ما عندکم، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے، ینفد، وہ سب ختم ہو جائے گا، وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا، وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ، ہم ضرور بدلہ عطا کریں گے صبر والوں کو، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اچھے کاموں کے عوض، من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو بھی نیک عمل کرے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، وہو مؤمن، اور ایمان کی حالت میں رہیں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم ان کو دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے اجر ان کے اچھے کاموں کے عوض ضرور ان کو عطا کریں گے۔ آیت نمبر 96 97 پارہ نمبر 14 سورۃ النحل، جو تمہارے پاس ہے وہ سب ینفد، ختم ہو جائے گا۔ ایک گلاس لاتے ہیں نا، وہ ٹوٹ جاتا ہے، پیالہ لاتے ہیں ٹوٹ جاتا ہے، کپڑے کو سلائی کرتے ہیں سلائیاں اکھڑ جاتی ہیں، گھر بناتے ہیں زلزلے ان کو تباہ کرتے ہیں، پیسہ لاتے ہیں ڈکیتی چوری ہو جاتی ہے یا مر جاتے ہیں تو بینک میں ہی پڑے رہ جاتے ہیں۔ انسان کے پلاٹ، کھیت، جن درختوں کو آپ دیکھتے ہیں، گھاس کے پتوں کو آپ دیکھتے ہیں، پھول پتیاں آپ دیکھتے ہیں، فروٹ ثمر دیکھتے ہیں، ہر چیز جو آپ دیکھتے ہیں وہ تمام کی تمام آپ کو الوداع کر رہی ہوتی ہے۔ درخت اپنی جگہ پہ ہے، جنازہ وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے، سڑک اپنی جگہ پہ ہے، جنازہ وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے، گھر کی بیٹھک اپنی جگہ پہ ہے اور جنازہ اس کے اندر سے باہر نکل رہا ہوتا ہے۔ تو جہاں سے جنازے نکلتے ہیں اگر آپ اس کو باقی سمجھیں، یا تو یہ ہے کہ میرا نکلنا ہے، کب نکلنا ہے؟ جب باپ کا گیا، دادا کا گیا، ابا و اجداد کا گیا، ان تمام چیزوں کا چلا گیا، تو آپ کے سامنے یہ چیزیں کیا ہوتی جا رہی ہیں؟ ختم۔ انسان کائنات میں جب آتا ہے تو اس کی مٹھی بند ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کی مٹھی آہستہ آہستہ کھلتی ہے۔ اذان، اقامت اس کو کہی جاتی ہے۔ اذان کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ کہ بس جس طرح اذان ہوئی، اقامت ہوئی، اس کے درمیان تم نے نماز پڑھنی ہے۔ اذان سے عبادت شروع کرو، اقامت پر عبادت کا اختتام کرو، بس دنیا سے چلے جاؤ۔ اگر اذان اقامت کے درمیان کی زندگی میں نہ اذان ملے، نہ اقامت ملے، نہ نماز ملے، پھر کائنات اس کی کیا ہو جاتی ہے؟ بدتر ہو جاتی ہے۔ جس طرح ہوا چلتی ہے، ایک چراغ کو جلا کے بیچ میں رکھ دو، ذرا سا جھونکا لگے گا چراغ بجھ جائے گا۔ اگر اس کو اونچی پہاڑی پہ رکھو گے سخت جھونکا لگے گا، اگر اس کو اور اونچی پہاڑی پہ لگو گے سخت جھونکا لگے گا۔ کسی بھی ٹائم یہ جھونکا لگتا ہے تو انسان ختم، اس کی تمام بٹن تمیزیں اتار کر، اس کے تمام لباس اتار کر، جوتیاں اتار کر، زیور اتار کر، گھڑیاں اتار کر، پیسے اتار کر، ہر چیز نکال کر تمام چیزیں ختم، اور کفن کی چادریں اس پر پہنائی جاتی ہیں۔ کوئی ترس نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، اور یہاں تک کہ ہر گھر کا بندہ کہتا ہے کہ جلدی سے جلدی تجویز ہو، تکفین ہو اور اس کو دفنا دیا جائے۔ اگر کہیں گے 2 دن اور اس کو رہنے دو، ہم ذرا اس کو دیکھتے رہیں گے، کوئی بندہ بھی اس کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کائنات سے تشریف لے گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے صحابہ سے فرمایا، ہم جو کچھ بھی چھوڑتے ہیں وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے، ہمارا کوئی وارث نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چادر اور ایک دوسری چادر نکالی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 2 ہی چادریں آپ کی اس وقت سرمایہ ہیں، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ اور تلوار آپ کی دکھائی، ایک خچر آپ کا دکھایا، اسلحہ آپ کا دکھایا، فرمایا اس کے علاوہ رسول پاک نے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ تو یہ بھول جائیں کہ جو ہمارے پاس ہے ہم بنا رہے ہیں، ہم نے رکھا ہوا ہے اور وہ باقی رہے گا اور فلاں ہوگا اور فلاں ہوگا۔ وما عند اللہ باق، جو اللہ کے پاس ہے وہ کیا رہے گا؟ باقی رہے گا۔ ایک نماز قبول ہو جائے، ایک کلمہ قبول ہو جائے، ایک سبحان اللہ قبول ہو جائے، ایک سبحان اللہ العظیم قبول ہو جائے، ایک قرآن کی آیت قبول ہو جائے، ایک ذکر قبول ہو جائے، ایک صدقہ قبول ہو جائے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ تم دو، پھر اللہ اس کو پالتے ہیں، پھر پالنے کے بعد اگر وہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہے تو قیامت کے دن وہ احد پہاڑ سے بڑا ہو کر آپ کے ہاتھوں میں آئے گا اور میرا اللہ کہے گا اس کو میں نے پالا ہے۔ پھر حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو تمہارے پاس ہے نا، اولاد کے لیے چھوڑو گے اور اپنے لیے آخرت میں بھیجو گے، وہی فائدہ آئے گا جو آپ نے اپنے لیے کیا بھیج دیا ہے؟ آخرت میں بھیج دی ہے۔ اولاد تمہیں زندگی میں کچھ نہیں دیتی، جب اس کے پاس پیسہ آتا ہے تو مرنے کے بعد اس نے کیا دینا ہے؟ یہ تمام چیزیں بھول جائیں اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں مصعب بن عمیر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کروڑ پتی صحابی تھے، مسجد نبوی کے سامنے جب جاتے تھے نا کفر کی حالت میں، تو ان کے لباس کی چمک پر دمک دیکھ کر ہمارے غریب صحابہ حیران ہوتے تھے۔ ایک دن اللہ کے نبی نے تہجد کے وقت دعا کی کہ یا اللہ مصعب بن عمیر کو اسلام کے ہاتھوں میں دے دے۔ پھر آ کر کلمہ جب قبول کیا، سارا مال اللہ کے نام پہ قربان کیا۔ جب آپ کا کفن آیا ایک چادر تھی، حالانکہ مرد کے کفن میں 3 کپڑے ہوتے ہیں، عورت کے کفن میں 5 کپڑے ہوتے ہیں۔ مرد کو اگر کچھ بھی نہیں ہے تو ایک چادر میں آپ دفنا سکتے ہیں، عورت کے پاس اگر بہت غربت ہے تو کم از کم 3 کپڑے اس کے لیے کیا ہیں، فرائض کے درجے میں ہیں۔ حضور اور صحابہ جب دیکھ رہے تھے کہ مصعب بن عمیر کو جو چٹائی ملی تو وہ ان کے سر پہ آتی تھی، یہ پاؤں ننگے رہ جاتے تھے، وہاں آتی تھی تو یہ سر ننگا رہ جاتا تھا۔ حضور نے فرمایا بھائی ان کے سر پہ دے دو، اور ازخر ایک گھاس ہے اس کو کاٹو اور کاٹ کر ان کے پاؤں پہ دے دو۔ پھر آپ کے صحابہ کہتے تھے واہ مصعب بن عمیر، تیری دولت، تیرے وہ لباس، تیری برکت اور چمک کہاں گئی؟ سب اللہ کے نام پہ قربان ہو گئی، اور اللہ نے ان کو آخرت میں کیا دیا ہے؟ اس کا بدلہ عطا فرمایا ہے۔ یہ چیزیں آخرت کے لیے کچھ بھیجا کرو، آخرت کے بینک میں روزانہ کچھ جمع کیا کرو۔ دیوالیہ وہ ہوتا ہے، فقیر وہ ہوتا ہے جس کو قبر قبول نہ کرے، جس کو آخرت قبول نہ کرے۔ اور قرآن کہتا ہے جو مرد عمل کرے، جو عورت عمل کرے۔ ضروری نہیں ہے کہ مرد ہر وقت چودھری بنا رہے، اگر نیکی کے اعتبار سے عورت اس سے اوپر آ جائے تو اللہ عورت کو بلند درجے عطا فرماتے ہیں، اور نیکی کے اعتبار سے مرد اوپر چلا جائے تو مرد کو معاشی ذمہ داریاں بھی اللہ نے دی ہیں، ساتھ ساتھ اخلاقی ذمہ داریاں اور عبادات کی ذمہ داریاں کیا کرتا رہے، کرتا جائے۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے ان کو بڑی طاقت دی ہے اور یہ عورتوں سے آگے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کس چیز میں آگے ہیں؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ عورت جو ہوتی ہے 7-8 دن نماز نہیں پڑھ سکتی، جب رمضان آتا ہے تو وہ رمضان کے اندر اتنے روزے بھی اس کے کیا ہوتے ہیں، رہ جاتے ہیں۔ اذان اسپیکر پہ نہیں دے سکتی، جمعہ نہیں پڑھا سکتی، عیدین کی امامت نہیں کروا سکتی، حج کی امامت و قیادت نہیں کروا سکتی، تلبیہ اونچا نہیں پڑھ سکتی، کلمے اونچے نہیں پڑھ سکتی، قرآن اونچا نہیں پڑھا سکتی۔ تو یہ عورت کو اللہ نے کچھ درجے ایسے رکھے ہیں جس میں مرد اگر چاہے تو وہ عورت سے اوپر جاتا ہے۔ اب اگر مرد اذان پہ نہیں، نماز پہ نہیں، قرآن پہ نہیں، تلبیہ پہ نہیں، حج پہ نہیں، تلاوت پہ نہیں، امامت پہ نہیں، تو آپ بتائیں اس مرد کی حیثیت اللہ کے ہاں کوئی نہیں ہے۔ مرد اگر اپنے منصور عبادت پہ چلے گا اب جا کے عورت کی فضیلت کم ہے، مرد کی زیادہ ہے۔ ورنہ اگر مرد بے کھنا ہے اور دین سے دور ہے تو اللہ کے ہاں جانوروں سے بھی بدتر ہے، اور عورت جو ہے وہ کائنات میں بہت اونچے مقام پہ ہے۔ اس لیے حضرت مریم کو کہا ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، پوری دنیا میں اللہ نے آپ کو چنا ہے۔ وجہ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے اللہ کی بندی تو خدا کو یاد کر، سجدہ کر، رکوع کر، یہ تیرے فضائل ہے، اس کی وجہ سے تیری کیا ہے، فضیلت ہے۔ اب لباس کی وجہ سے مرد کی فضیلت، دولت کی وجہ سے مرد کی فضیلت، نوکری کی وجہ سے مرد کی فضیلت، عہدے کی وجہ سے مرد کی فضیلت کوئی نہیں۔ آپ نیک اعمال پہ آئیں، نحینہ حیاتاً طیبہ، آپ کی زندگی طیب بنے گی۔ طیب کا کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو بھوک نہیں آئے گی، پیاس نہیں آئے گی، پیسہ کم ہوگا، بھوک بڑھے گی، پیاس بڑھے گی، کھانا کم ملے گا، پانی کم ملے گا، لیکن ساتھ اللہ آپ کو صبر عطا فرمائیں گے۔ جس طرح آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا قرآن پڑھتا جا، قرآن پڑھاتا جا، تو زندہ رہا تو تیرے گھر میں پیاس نہیں آئے گی، بھوک نہیں آئے گی۔ اگر تیری موت آئے گی، شہادت کی موت آئے گی، اور تیری قبر پر اللہ ایسا نور برسائے گا جیسے بیت اللہ پہ برستا ہے، اور لوگ تیری قبر کے دیدار کے لیے ایسے دوڑ کے آئیں گے جیسے کس کے دیدار کے لیے جاتے ہیں، بیت اللہ کے دیدار کے لیے۔ یہ حیات طیبہ ہے، حیات طیبہ ہے۔ لیکن گھر میں کیا ہے؟ حضور نے پیٹ پہ پتھر باندھے، حضرت علی بھی آ گئی، میرے بھوک سے پیٹ پہ تکلیف ہے، میں نے بھی پتھر باندھے، حسن حسین بھی آ گئے۔ حضور نے فرمایا جاؤ کھجوروں کا درخت ہے، اس کو کہو کہ اللہ کے نبی کا حکم ہے کھجوریں لے آ۔ اب وہ ایسا موسم تھا جس میں کھجوریں نہیں آتی، ایک دم سے پتے لگے، ایک دم سے کھجوریں لگی۔ حضرت علی نے گھڑی جھولی اور رسول پاک کو دے دی، ان کھجوروں سے انہوں نے گزارا کیا ہے۔ اب کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضور پاک نے پیٹ بھر کے نہیں کھایا تو آپ کی زندگی اچھی نہیں تھی؟ حیات طیبہ جو زندگی تمہیں پاک کر دے گی، زنا سے، شراب سے، حرام سے، چوری سے، ڈکیتی سے، جوئے سے، گالی سے، گلوٹ سے، قتل و غارت سے آپ بچے رہو گے، بس تمہاری زندگی حیات طیبہ ہے۔ روٹی مل جائے، روٹی نہ ملے، پانی مل جائے، پانی نہ ملے،
جواہر مل جائیں، جواہر نہ ملیں، سونا مل جائے، سونا نہ ملے، اس لیے حیات طیب کا مطلب ہے جو زندگی آپ کو گناہوں سے بچا کے لے کے جا رہی ہے اور آپ کے دن گزرتے جا رہے ہیں، اور شکر ادا کرو ہم نے جانا قبر کی طرف ہے اور جنت کی طرف ہے، لیکن اس دنیا سے نکل کے جانا ہے۔ وہ دنیا جس طرح بھی آپ کو نکالتی ہے، آپ نکل جائیں، آپ نکل جائیں۔ اس لیے صحابہ اکرام اور ہمارے آقا علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ حیات طیب ہے، اور اس زندگی میں تکلیفیں ہیں، اس زندگی میں شہادتیں، اس زندگی میں بیماریاں ہیں، اس زندگی میں سارا نظام۔ ایوب علیہ السلام 18 برس بیمار رہے، 18 برس۔ جب ان کے خاندان نے ان کو نکالا تو ایک جنگل میں جھونپڑی بنائی، کوئی ان کے ساتھ نہیں گیا، ایک ان کی بیوی گئی، اس کا نام تھا بی بی رحمت، اللہ نے ان کو رحمت بنایا ہوا تھا، اور پھر اللہ آسمانوں سے بھی رزق اتارتے تھے۔ 18 برس کے بعد وہ جب ٹھیک ہوئے تو چیخ مار کے روئے۔ لوگوں نے کہا کیا ہے؟ کہا وہ زندگی جو بیماری کی تھی نا اتنی خوبصورت تھی کہ روزانہ اللہ میری حالت پوچھتے تھے، اب نہیں پوچھتے۔ وہ حیات طیب ہے، وہ حیات طیب ہے۔ پھر جب سونے کی ٹڈیاں اللہ نے گرائی، امتحان لیا، اب نہا رہے ہیں ادھر سے سونے کی ٹڈیاں آ رہی ہیں۔ جی آج کل یہ بارات میں جو 10 روپے پھینکتے ہیں، ان کے پیچھے دیکھا آپ نے لوگ کیسے جا رہے ہیں۔